اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ مسجد آنی نیک مسجد ہے مساجدہ جمع کا صیغہ ہے ساریاں مسجدوں للہ ہے کس کے لیے اللہ کے لیے تمام مساجد مسجدوں اللہ کے لیے بات ساتھ ساتھ تشریح کرتا چلوں کہ ساریاں اگر مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو یہ کیوں ہے یہ مسجد کو ہے جی اہل حدیثانی ہے یہ دیوبندیاں نہیں ہے یہ لبیک والیاں نہیں ہے یہ دعوت اسلام والیاں نہیں ہے پھر میں ادھر کدھر چھپاؤں اس حکم غالب حکم ہے جو جس پہ نبی بھی آگے مجال نہیں کسی نبی کی کو ادھر کرے اس کو کہاں چھوڑوں للہ ہے صرف اللہ کے لیے تو اللہ کی مسجد ہو تو نماز پڑھیں اگر مسجد کسی دوسرے کی ہے تو پھر تو میں تو نہیں کہہ رہا یہ پڑھ لیں للہ ہے اللہ کے لیے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللہ ہے عبادت کرو صرف اللہ نرے احد اللہ کے لیے احدہ احد کیسے آنے صرف اللہ ایک صرف اسی کی عبادت کرنی ہے اس عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا تو ہم جو اگر یہ کہہ رہے ہیں فلاں عبادت یہ تو عبادت عین ہے یار عبادت عین اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا نام عبادت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے عبادت صرف اللہ کے لیے احد جو میں اکیلا ہوں وحدہ لا شریک ہوں اس میں کوئی شریک کسی کو نہ کرنا عبادت میں کسی کو مت شریک کرو یہ پڑھ بھی لیں یہ آیت نمبر 17 نتیجہ 12 سورہ جن یار قرآن کریم کی اگر پڑھ کر ویسے ترجمہ تو بے شمار لوگوں نے مفسرین اکرام جو ہوں بڑے ادب والے بڑے مگر جہاں میں نے جب پوچھا تو کچھ نظر نہیں آیا جو اس کی حقیقت سے اندر اس کی جب ایمان کی روح جب تلاش کی تو کچھ نظر نہ آیا دودھ ہے مکھن ہی کوئی نہیں مگر یہ دیکھو میں اس کو کیسے کوئی ہے مجال کسی نبی کی کہ اللہ کے حکم کو اس کے ساتھ کو عذر کرے اگر اللہ کہہ رہا کہ صرف میری عبادت کرو جو میں احد ہوں میرا کوئی شریک نہیں ہے میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا اگر وہ ایسے کرے گا تو پھر کیا اس کو انعام کیا ملے گا وقال ربکم ادعونی استجب لکم تو دعا کرنا مجھ سے تو میں دے دوں گا میں قبول کر لوں گا اس کے اعزاز میں جو اللہ کی عبادت صرف خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ آزاد ہے جب میرے سامنے وہ جو میری مدد مانگتا ہے تو میں اسے مدد کرتا ہوں جب میری حفاظت میں آنا چاہتا ہے میں اس کی حفاظت کر دیتا ہوں تو جب بھی وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہو تو میں اسے دے دیتا ہوں مگر اللہ والے ہمیشہ خواہش کیا کرتے اپنی اصلاح کی ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں سچی بات جب آنکھ نہ کھلی تھی ان میں یہ کیسے سمجھاؤں وہ آنکھیں تو کھلی ہیں سمجھے پیدا ہوا اس وقت بھی جب آنکھ نہ کھلی تھی تو یہ پتہ چلتا تھا یہ بھی دشمن ہے یہ بھی دشمن ہے یہ بھی دشمن اور لوگ دشمن نظر آتے تھے تو دشمن تو میری بغل کے نیچے چھپا ہوا تھا یہ بات سمجھ آئے گی میرے کل مشکل ہے دشمن میری بغل کے نیچے تھا میں لوگوں کو دشمن پھرتا سب سے مجھے اپنا دشمن اپنا وجود کا نفس خواہشات یہ دشمن نظر آئی جس نے مجھے برائی کی دعوت دی تو پھر اس کے سال 41 آنکھ جنگ لڑا اور جب اللہ مجھ پہ رحم کرنے والا ہے تو مجھے پہلی بشارت کیا ملی میں نے دیکھا کہ خواب میں بادشاہ بن گیا ہوں یا اللہ میں بادشاہ یہ میں خواب میں دیکھا
کہ میں بادشاہ ہوں، تو میری فوج بھی ہے، بے شمار فوج ہے۔ تو ایسے ہوا کہ میری دوسرے بادشاہ کے ساتھ جنگ لڑنا شروع کی، تو میری فوج جو ہے نا وہ ساری کی ساری مرتی گئی، میں اکیلا رہ گیا۔ جب اکیلا رہ گیا تو میں نے خود تلوار پکڑی تو میدان میں اتر آیا، میں دونوں ہاتھوں سے اپنی جنگ لڑنا شروع کی۔ اس کی تعبیر یہ تھی کہ اس وقت مجھے پتہ نہ چلا، جب گھر آیا تو دیکھا کہ جتنے بھائی ہیں نا میرے، وہ سب نے مجھے چھوڑ دیا۔ جس کے قریب ہوتا تو مجھے ایک محبت کی ایک کرن بھی نصیب نہ ہوتی۔ میری اماں جائے میرے باپ کے تخم سے 7 بھائی، مگر کسی کے ساتھ بھی میری کوئی تعلق نہ، سارے کے سارے مجھے چھوڑ کے۔ بادشاہ کے ایک ہوتا ہے، 2 ہوتے ہیں، ایک ہی ہونا، تو بادشاہ جب بنایا تو بادشاہ ایک ہی رہو نا، پھر ایک ہی ہوتا ہے، اتنا کر دیا، کیونکہ وہ جو کائنات کا بادشاہ وہ بھی ایک ہی ہے، ایک تو ہمیں دے، ایک میں ہمیں، ہر رات ہی شبرات رہے، عبادت کر پھر اسی کی۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو پھر ایسے ہوا کہ جب مجھے یہ جنگ لڑنی پڑی، اس آپ نے تلوار سے کیا، آپ نے آپ سے جنگ لڑی۔ وہ جو فوج تھی وہ کیا، میرے خواہشات تھے، وہ میری دل کی تمنا تھی، خواہشات کے انبار تھے اتنی، وہ جو فوج تھی وہ سارے میرے خواہشات کے انبار تھے۔ جب وہ ختم ہوئی، جنگ جیت گیا، تو ایک وقت آیا، وہ اندر کا سارے کا سارا وہ ملبہ باہر نکلا، تو آگے بابا آدم کھڑا تھے۔ بابا جی میں بائیں تلاش کرتا رہا ہوں، تو آپ نے اس سے کیا پتہ چلا، اندر کا جو چور ہے، یہ قلب کا جو نفس ہے، اس کو مزکی کرو، جیسے قرآن کریم میں حکم ہے قد افلح من تزکا، تحقیق فلاں ہی اس نے پائی جس نے اپنے من کو پاک کر لیا۔ اگر من پاک نہیں ہوا، 100 حج بھی کرا میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حج کیا نام حج رکھانے کے لیے، مگر وہ اندر کا جو معاملہ وہ وہیں پہ کھڑا ہے۔ تو وہ جو صوفیہ وہ تھا کہ لاکھ کروڑاں حجاں ہوں، لاکھ کروڑ جہاں بھی کہتے حج بھی کرا وہ نا، یہ اندر والا جے مکیا گیا کل مکتی نہیں، جب دل ہی نہ مکائیے، دل مزکی نہ ہوا تو کچھ نہ بنیا۔ تو بات اصل میں اگر یہ کر کے جائیں تب خانہ کعبے کا تو جا کر سیر کریں گے، میں ایمان کی پوری قوت سے روز سیر کریں، ہاں روز سیر کریں، 1 دن کی 2 دن نہیں، روز سیر کریں۔ اس طرف جاتا کوئی نہیں ہے۔ ہر آدمی مرید ہونے سے پہلے اس کی تمنا یہ ہوتی ہے میں پہلے پیر بنوں پھر مرید بنوں، ایسے ہوتا نہیں ہے۔ اویس صاحب اس بات کو جانتے ہیں، اچھے ایسے نعت خوان جن کی آواز ایسے اگر سنے نا تو دیوانہ ہو جائے کہ واہ واہ عشق تے اس کو نام ہے، مگر جب اندر اس کی اپنا حال دیکھا تو مچھر ہی نکلا ہے، کخ کوئی بات نہ نکلی۔ میرے دوستو اصل جنگ جو ہے وہ ہے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تو دعا کرنا میں قبول کر لیتا ہوں۔ وعدہ کیا، ان لوگوں سے وعدہ کیا جو خالص اللہ کی عبادت کرنے والوں کے۔ تو پھر مانگنے کا طریقہ کیسے مانگ، وسطین مدد چاہ، بس صبر، ساتھ صبر کے۔ ذرا کو بات ہوئی تو کسی کے غصہ نہ کر، غصہ آرام ہے، سب کو پتہ ہے، ساتھ صبر کے، غصہ نہیں کرنا، ساتھ صبر کے، وصلہ ساتھ نماز کے۔ پھر بھی نماز ہی آئی آگے، تو اس سے کیا پتہ چلو نماز کہتے ہیں جھکنے کو، اگر جھکنا نہیں تو دروازہ اتنا چھوٹا ہے کہ گدر جکائے بغیر اندر جا ہی نہیں سکے گا، تو پہلے جھک اندر داخل ہو جا۔ پھر یہی قلب جو ہے آپ کا، بس یہی جو قلب ہے آپ کا، یہ عرش العظیم کا یہ روشن دان بنے گا۔
اندر جھانک دیکھیں سارے وہیں پہ نظر آئیں گے. کیونکہ اس بات کا میں پھر اگر کہہ دیتا ہوں اگر اس بات کو مولوی نہیں سمجھ نہیں آئی تو وہ مولوی رہنے پر میاں کیا نہیں. میں کسی مولوی کا نام نہیں لیا مگر وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی ہمیں نشانہ بنائے گا. میں یہ نہیں بات مولوی کیا کہتے جو مولا کی خبر دینے والا ان کو خود خبر کوئی نہیں. یہاں کل پرسوں آئے تھے نا درس نظامی نے فارغ التحصیل بڑی بڑی لمبی اتنی ساری ڈگری انہوں نے سی. واہ جی واہ شکر الحمدللہ آپ نے میرے گھر میں رونق بخشی اور مجھے تو دل تازہ ہو گیا. اتنے بڑے عالم آئے تو مسئلہ کس سے پوچھا جاتا ہے؟ عالم سے. تو جب میں نے پوچھا تو کچھ نہ آیا. میں کہا اچھا ایسے کریں آج مہربانی کریں تھوڑا سا. میں کہتے دعا کنوز میں ترجمہ پڑھا جاؤ. میں کہیں آمنی نماز بھی کوئی نہیں. چوں وہ ڈگری وہ اسے چاٹیں گے تو وقت گزاریں گے روٹی کھائیں گے. جو عملی زندگی ہے نماز پڑھنا وہ تو آتی نہیں ہے. میں نے کہا کہ یہ آپ زیادہ نعرے لگاتے ہیں یا علی نعرہ حیدری یا علی لگاتے ہیں تو ظاہر ایک محبت ہے آپ کی. دوستو علی جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ کتنے بھائی تھے ہمیں تک نہیں پتا. میں پھر یہ آپ کا نعرہ جھوٹا یا سچا؟ نعرہ سچا ہے یہ. آپ کو بتا دوں جو کہ سارے لوگوں کو نہیں پتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 4 بھائی تھے. جو ابو طالب، ابو کسے کہتے ہیں؟ والد کو. ابو طالب، طالب کے ابو. بات سمجھ آئی؟ کنیت پہ ان کا پہلے بڑے بیٹے کا نام ابو طالب تھا. ان سے جو دوسرے تھے دوسرے نمبر پہ ان کا نام جعفر تھا. تیسرے کا نام عقیل تھا جن کا بیٹا آگے مسلم تھا جن کے بچوں کو شہید کیا گیا کربلا میں. سب جانتے ہیں اس بات کو. بڑی بڑی سر لا گئے بڑی ان کے ایسے جو ان کے کانڈ ایسے کرتے رہے یہ کرتے رہے گیت سنائے حقیقت سے شناخت نہیں. ان کے سب سے چھوٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے. وہ تمام 4 بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں. سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے. تو سب بھائیوں سے چھوٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے. یار میں کہتا ہوں یہ اگر محبت ہے تو اس کی حقیقت تو پہچانے. محبت کا اظہار کرتے ہو پیار ہے ہی نہیں ہے. یار پیار کرو اظہار نہ کرو. اظہار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. جس سے پیار کرتے ہیں وہ جانتے ہیں یار وہ جاننے والے لوگ ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا مانگنے کا طریقہ بھی یہ بتا دیا. اگر دعا مانگ تو میں قبول کر لوں گا. مانگنا کیسے ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مدد چاہ بالصبر ساتھ صبر کے وَالصَّلَاةِ نماز پڑھ بعد میرے حضور میرے کو دعا مانگ میں قبول کر لے. تو نماز پڑھ میری مسجد جڑی میری مسجد ہو سی اس نے نماز پڑھ. ہوں دسو ایسا لوڑا کتوں؟ کوئی وابٹا نہیں مسجد جگہ پر بنی مسجد ہے. کوئی محکمہ جنگلات نہیں چاہے, کوئی ایم ڈی اے نہیں چاہے, کوئی سری سرکار رقبے چاہے, کوئی ویسے دھکے نال مسجد بنائی ہے. تو جلے انہیں آخو یار یہ بگانیاں چیزاں نہ کھاؤ, یہ کسی نی جگہ پر قبضہ کرو, تو یہ نماز نہیں تھا ہونی تو آنے تو بھابی ہو گئے. تھا وہ بھابی ہونے نے یہ نشان ہے. اچھا جی یہ پینچا تھوڑا اوپر ہو گیا سلوارا نا تو یہ تو بھابی ہو گیا, تو نیچے ہویا تو سنی ہو گیا. یار ایویں ٹھٹھے نہ کرو دین نال, ایویں دین نال ٹھٹھے بنائے ایسا نہ کرو. حقیقت چھوڑو پہنچیں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سلوار پہنی ہی نہیں. تو یار یہ والے کیا دینے ہو سر؟
یہ حوالے کیا دینے ہو؟ میرے دوستو، ایمانداری کا بات ہے، ایمان کی پوری قوت ہے، غم زدہ ہوں گا۔ یہ جو میری کشتی ہے نا، یہ تو چاہتی ہے اب اس کے اندر پانی نہ ہو، پھر میں بوجھ اٹھاؤں گی۔ وہ کشتی میں پانی پڑ جائے، اگر کشتی بھر جائے تو پھر یہ بوجھ اٹھائے گی، یہ تو خود ہی ڈوب جائے گی۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ جیسے اللہ نے بتایا نا، فرمایا نا، قد افلح من تزکا، من کی ایسے پاک کر، ایسے ہماری کشتی جو ہے نا، یہ جتنے بھی سارے کشتی کے سوار ہیں یار، اپنا من کی پاک کرتے ہوتا کشتی نہ جڑا ملا ہے وہ کشتی سے پانی نہ پہن دے۔ تو جو اپنی نفس جتنی بھی خواہشات ہیں پوری فل کتی ہے، کشتی بھری ہے پانی نال، تو بھی نال ڈبو جائے گی، وہ آپ کو بھی سارے کے سارے ڈوب جائیں گے۔ یار ایک ہی بات رکھیں، خالص محبت اللہ کے لیے کریں، عبادت اللہ کے لیے کریں، پھر اللہ سے مانگ کر دیکھیں۔ مجال ہے کائنات کا بادشاہ، اتنی بڑی شان والا، تو ہم اس کے سامنے حقیر جا ہو کر مانگے تو دے نا، یہ اس کی شان کے خلاف ہے ہی بات ہے، یہ خلاف اس کی شان کے ہے ہی نہیں ہے، اس کی شان اتنی بڑی ہے۔ تو وہ غفار ہے، ہم گنہگار بے شک جتنے بھی ہوں، وہ غفار ہے نا۔ غفار کا مطلب ہی ہے معاف کرنا، تو معاف کرنے والا ہے۔ اپنے طریقہ ٹھیک رکھیں، قرآن و حدیث۔ پیر وہ ہے جو نسبت قرآن اور نسبت حدیث سے تعلق ہے۔ یہ تعویذ لکھنا اے لے جائے جو منجی نے پاویٹ رکھی 14 دہڑے اے گل پڑھنی رہی ہے، تو منجی نے پاویٹ رکھنا تو اے گل ہو جائے۔ تو جب 14 دہڑے وہ پیر صاحب وہ تو کوئی نہیں ہویا، وہ نہیں نال اصل میں دسنے نال کالا بکرا بھی ایسی لکھے آ انہوں کتابوں میں جنہوں میں ٹونے ٹچے نہیں لکھے ہونے وہ تو ہوں اپنی مڑیاں بھی آنا وہ یہ جی پیروں کو جاؤ تو ساری زندگی نمازیں ہی پڑھنے رہے تو ماڑا جو تو رہن ہی نہیں لگا، وہ میرے لیے تو رہے گا نہیں، یہ تو تم نمازیں ہی پڑھنے رہتے اور انہیں بولنا چاہیے۔ وہ ہے نا، ویسے بھی میں اپنے پیر صاحب آئے تو آپ بھی میرے خیال موجود تھے، میں نے پیر صاحب کی تعریف ایسے کہی الٹے پاؤں، جیسے تعریف تو مادہ تو تعریف تھی مگر وہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ تو ایسے ان کے ہاتھوں گئے تو گیا ایک دم ہو جانا تھا۔ میں نے کہا جب میں ان کے ہاتھ میں بیعت ہوا، نہ ریا میں گھر کے لیے نہ باہر کے لیے، میں کسے پاسے جو نہ رہا، خدا کی قسم اگر زندہ ہوں تو خدا کے لیے۔ تو جب میں اللہ کے لیے زندگی اپنی کو وقف کیا تو مجھے ایک اعزاز ملا، وہ کیا کہ موڑا شریف کا خواہ گروپ بن گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو خواہ گروپ ہے نا وہ اتنا وزیر اعظم نال بھی چنگا ہے، اس واسطے کو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو جو اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں اس کی استاد کی وہ عزت کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ جو اللہ کی رضا پہ چلنے والے اس کی شان ہے کسی کے مقابلے میں۔ تو پھر جب ایسے ہو گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تو میرے لیے آپ نے قلب کو یہ خوب گرا کیسے جھاڑو مارنے والے، جب جھاڑو لگایا اندر مزکی ہوا تو باب آدم بھی آ گئے۔ سیدھی سی بات بتاؤ سادے سے لفظوں میں، بات یہی ہے کہ اندر کی جنگ لینے آمپڑی ہر خواہش کو ایک ایک کرتے کرتے، جیسے میں نے اپنی فوج کو مرتے دیکھا ایسے ساری خواہشات کو ایک ایک کرتے کرتے جائیں، ایک وقت آئے گا لطف اٹھائے۔ بارگاہ الہی میں کھڑے ہوں، ٹانگیں درد ہوں، پیپ جاتی ہو، مگر جب اللہ کی حضور کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ وہی یاد ہوگا، صرف وہی یاد ہوگا، بھول جائیں گے سب کچھ۔ تو اس لیے میرے دوستوں، اگر اللہ سے دوستی لگانا چاہتے ہو سب سے پہلے اپنی فتح کریں، اپنے اس نفس کو فتح کریں، سب سے بڑا دشمن یہ ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔